اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، قادر وہ نہیں ہے جس سے کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، مخلوق ہے وہ مجبور ہے وہ، محکوم ہے وہ مختار نہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله تعالى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تعالى ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. بھائیو اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو اور جنوں کو بے مقصد یا بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ رب العزت نے ہم سبھی کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جنوں اور انسوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ عبادت جو اللہ رب العزت کا حق ہے ہم سبھی کے اوپر، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ اس کی وضاحت آج اس 10 منٹ کے اندر کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، ابھی جو حدیث آپ نے عربی میں سنی اس کا ترجمہ یہ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ رب العزت پر کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا اللہ رب العزت کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، صرف اتنا نہیں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ رب العزت کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرا بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ تعالی، اور بندوں کا حق اللہ رب العزت پر یہ ہے۔ ہمارے بھائیوں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے حق نہیں لے سکتا، لیکن یہ خود رب العزت نے بندوں کی طرف سے حق لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی رحیم اور مہربان ہے۔ اور بندوں کا حق اللہ رب العزت پر یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی ذرا بھی شریک نہیں ٹھہرایا، اس کو اپنے عذاب میں جہنم میں نہ ڈالے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اے اللہ کے نبی، کیا یہ بشارت، یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچاؤں، لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو وہ اعمال صالحہ میں سست پڑ جائیں، لیکن شاید ذہن میں
ایک اشکال پیدا ہو رہا ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بشارت، یہ خوشخبری، یہ حدیث سنانے سے روکا تو ہم تک یہ حدیث کیسی پہنچی؟ تو اس کا جواب بھائیو یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مرنے سے پہلے یہ خوف لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ حدیث چھپا لیں، پھر ان کا شمار ان میں ہو جو علم چھپاتے ہیں، اور علم چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اہل علم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ امانت ہے کہ یہ علم کی نشر و اشاعت کریں اور لوگوں میں پھیلائیں، نہ کہ صرف روزی اور روٹی کا ایک ذریعہ بنائے رہیں۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرا بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کا یہی مفہوم ہے جو نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی یہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں رسول بھیجا۔ اس رسول کی دعوت کس طرح شروع ہوئی؟ اس رسول نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا نہیں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ ایسے ہی رب العزت نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے اس بات کی وحی کی کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، تو ہماری ہی عبادت۔ ایسے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف، سورۃ ہود اور اس کے علاوہ بھی اور مقامات پر کئی نبیوں کا واقعات تفصیلاً ذکر کیا، اور ہر نبی کا جب واقعہ رب العزت نے بیان کیا تو کہا ان نبی کی دعوت اس طرح شروع ہوئی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کئی نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح 13 سال مکہ میں یہی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کہ اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ سبھی لوگ تقریباً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن فرق مومن اور کافر یا منافق میں یہ ہے کہ مومن خالص صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اور یہ کام بھائیوں نہیں چل سکتا، اور یہ بات اس طرح شریعت میں اس کی اجازت یا گنجائش نہیں ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کی عبادت جائز اور درست نہیں ہے، اور جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 میں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ، کہ وہی اللہ ہے جو تمہارا پروردگار ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہو وہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لفافہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو،
لا يسمعوا دعاءكم، تمہاری دعا نہیں سن سکتے، تمہاری دعا نہیں سنتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اور بالفرض اللہ تعالیٰ انہیں سنا دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر انہیں سنا بھی دے وَلَوْ سَمِعُوا، تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اپنی قبر سے نکل کے آئیں گے، اپنی قبر سے باہر ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، جواب نہیں دے سکتے. آپ کی حاجت، آپ کا جو مقصد ہے جس لیے پکار رہے ہیں وہ کام نہیں آ سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو انہیں تم نے شریک کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وہ انکار کریں گے، براءت ظاہر کریں گے. قیامت کے دن یہ اولیاء اور صالحین کو جب اللہ اٹھائے گا اور حقیقت واضح ہوگی کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی قبروں پر پہنچتے تھے اور ایسے ہی مرغ چڑھاتے تھے، طواف کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو کیا یکفرون بشرککم، کہیں گے کہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کی مزید وضاحت سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے. فرمایا رب العزت نے وَمَنْ أَضَلُّ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا، مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے. مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک، قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتے، کام نہیں آ سکتے، آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ رب العزت نے کہا کہ وہ لوگ، وہ اولیاء جو قبروں میں ہیں، وہ بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ لوگ ان کو پکار رہے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، کہ میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو دشمنی ظاہر کریں گے، عداوت ظاہر کریں گے یہ اولیاء اللہ، جب ان کو حقیقت معلوم ہوگی. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جنہوں نے ان کے ساتھ یہ عبادت کی وہ کیا، اس کا بھی وہ انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سبھی کو خالص اپنی عبادت اور صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو غیر اللہ کی عبادت سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.